4 گنہگاروں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیکھنے کا واقعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کرتے تھے، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب بیان کرنا شروع کیا کہ آج کی رات میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھ کو بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ ہمارا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور ایک دوسرا آدمی اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا تھا۔ جب وہ پتھر مارتا تو اس کا سر چور چور ہو جاتا اور پتھر دور چلا جاتا۔ پھر وہ آدمی پتھر لینے جاتا، اتنے میں اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا اور وہ واپس آ کر پھر پتھر سے مارنے لگتا۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ ایک بڑا حیرت انگیز منظر ہے، یہ دونوں شخص کون ہیں؟ میرے ساتھی نے کہا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو دیکھا ایک آدمی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص لوہے کے آکڑے سے اس کی باچھوں کو گدی تک چیرتا ہے۔ ایک طرف اس کا منہ چیر کر جب دوسری طرف سے چیرنے لگتا ہے تو پہلا چیرا ہوا درست ہو جاتا ہے، اسی طرح بار بار چیرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا، ابھی اور آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور ملا، اس میں بڑا شور و غل ہو رہا تھا۔ تنور میں جھانکا تو ننگے مرد اور خواتین تھیں، آگ کی لپٹیں ان کے نیچے سے لپکتی اور وہ شور مچانے لگتے۔ وہاں بدبو ناقابل برداشت تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مجھ کو حکم ہوا کہ ابھی اور آگے چلیے۔ ہم ایک نہر پر گزرے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، اس میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور دوسرا آدمی نہر کے کنارے بہت سے پتھر لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیرنے والا جب کنارے پر آتا تو اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا آدمی ایک پتھر اس کے منہ میں لقمے کے طور پر ڈال دیتا۔ اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ تو ہم ایک انتہائی بدصورت آدمی پر گزرے، اس کے پاس آگ تھی، وہ آگ سلگاتا اور اس کے گرد چکر لگاتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک سرسبز و شاداب باغ پر گزرے اور باغ کے بیچ میں ایک بڑے قد شخص کے گرد بہت سے بچے تھے۔ میں نے ان بچوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، ابھی اور آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے وسیع اور حسین باغ میں پہنچے، میں نے ایسا باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ساتھی کے حکم سے میں اندر داخل ہوا۔ اس میں ایک ایسا چشمہ تھا کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے، دروازہ کھلوایا اور ہم اس شہر میں داخل ہو گئے۔ اندر پہنچے تو ہمارے سامنے چند آدمی آئے جن کا آدھا جسم نہایت خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا۔ میرے ساتھی نے ان سے کہا کہ تم اس سامنے والی نہر میں کود پڑو۔ وہ کود پڑے۔ وہ نہر بہت وسیع تھی اور اس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا۔ جب وہ نہر سے نکل کر واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو گئی اور پورا جسم نہایت حسین ہو گیا۔ میرے ساتھی نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو ایک سفید محل نظر آیا۔ ساتھی نے کہا، یہ بھی تمہارا ٹھکانہ ہے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے، مجھے اپنے اس ٹھکانے میں ذرا داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا، ابھی تو نہیں، مگر تم ضرور اس محل میں داخل ہوگے۔ میں نے شروع سے اب تک جو حیرت ناک مناظر دیکھے تھے ان کے بارے میں اپنے ساتھی سے حقیقت حال دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ پہلا شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر کے اس کو بھلا دیا اور فرض نماز ترک کر کے سوتا رہتا تھا۔ یہ برتاؤ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور وہ دوسرا شخص جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ آدمی ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹ بولتا پھرتا تھا۔ یہ برتاؤ اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ مرد اور عورتیں جو تنور میں ننگے جل رہے تھے، وہ زناکار لوگ ہیں، وہ قیامت تک جلتے رہیں گے۔ اور چوتھا شخص جو نہر میں تیرتا ہے اور کنارے پر پتھر کا لقمہ پاتا ہے، وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا۔ اور پانچواں شخص جو آگ سلگا رہا تھا وہ جنت کا داروغہ ہے۔ اور چھٹا لمبا آدمی جو کہ باغ میں نظر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کے گرد وہ بچے ہیں جن کی موت فطرت پر یعنی اسلام پر ہوئی۔ اور وہ ساتویں قسم کے لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کے
ساتھ برے اعمال بھی کیے ہیں، مگر پھر ان کو رحمت نے اپنے دامن میں لے لیا اور برائی کا داغ صاف ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ان دونوں ساتھیوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی